وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق اللہ العظیم. الحمدللہ پورا مجمع بیٹھ چکا ہے. یہ دو چار لوگ کھڑے رہے، اللہ ان کو بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ. پوری توجہ کے ساتھ بات سنو. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اجتماع میں لایا ہے اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. اللہ آپ کے ذریعے سے پورے عالم کے انسانوں کو اپنی پہچان عطا کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے پورے عالم کے انسانوں کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنتوں کو زندگی میں اپناتے ہوئے زندگی کیسے گزارے اس کو سمجھانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے آخرت کسے کہتے ہیں، آخرت کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے آپ کو جمع کیا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ اجتماع انسانوں کی زندگی کو بدلنے کا بڑا سبب ہے. آپ بھی طے کر لو، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے. زور سے تو بولو، انشاءاللہ. سب مل کے تو بولو، انشاءاللہ. ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے. زندگی ویسے گزاریں گے جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. زندگی کو ان اعمال میں ہم لگائیں گے جن کی تعلیمات آپ علیہ السلام نے عطا فرمائی ہے. حیات الصحابہ کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر 3 چیزیں نہ ہوتی تو میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. 3 چیزیں نہ ہوتی میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں رسول پاک رسالت فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کچھ تو بولو، سب مل کے بولو، عمر ہوتا. ایسا شخص بہت دیر سے ایمان میں آئے، بہت دیر سے، بہت بعد میں آئے. ان کے پہلے کئی لوگ ایمان لا چکے تھے، بہت بعد میں آئے. لیکن ترقی کرتے کرتے وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کے ذریعے سے آگے بڑھتے بڑھتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ رسول پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں آپ کی مجلس قائم ہے اور آپ فرما رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ میں تمہارے درمیان کتنے دن جیوں گا. میرے بعد ابو بکر کی اور عمر کی اقتدا کر رہا ہوں. اتنے آگے بڑھ گئے کہ سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کا سرتاج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد ابو بکر کی اور عمر کی اقتدا کرنا ہے. اور عمار ابن یاسر کی صفات کو، اس کے کریکٹر کو، اس کے کردار کو اپنانا. جب آپ نے بات فرمائی تھی اس وقت عمار ابن یاسر کو نوجوان تھے. نوجوانوں سنو، آپ کے لیے بشارت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام ایک نوجوان کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کے کریکٹر کی اقتدا کی آپ حکم کر رہے ہیں. نوجوان عمار ابن یاسر بالکل نوجوان. اور فرمایا عبداللہ ابن مسعود جو کہے اسے دین سمجھنا. میرے دوستوں اور بھائیوں،
جن کی اقتدا کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے ارشاد کے مطابق اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر کی، ابو بکر کی اقتدا کرنا کریں گے انشاءاللہ، زور سے تو بولو انشاءاللہ۔ تو عمر کیا کریں، 3 باتیں نہ ہوتی تو وہ دنیا میں رہنا آواز بٹھا دیتے بولو، کل بھی آواز بٹھائی زور سے بولو، پسند نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مسلمان کو ان 3 باتوں کو زندگی میں لانا ہے، لائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ پہلی بات، اللہ کے دین کے خاطر دعوت کی نسبت پر اللہ کے راستے میں پیدل چلنا، لوگ کہتے ہیں مجھے پسند ہے، نیت کر لو انشاءاللہ ہم بھی پیدل چلیں گے انشاءاللہ۔ کہ دعوت کی نسبت پر اللہ کے دین کی خاطر پیدل چلنا، پیدل 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 چلنے میں بڑی بشارتیں ہیں۔ دوسری بات، اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ کر، اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ کر سجدوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت میں کثرت کرنا، اپنے پیشانی کو بولو زمین پر رکھ کر سجدوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت میں کثرت کرنا، اللہ اس کی بھی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تیسری بات، علماء کی مجلس میں بیٹھنا اور علماء سے دین کے علم کو ایسے حاصل کرنا، ایسے لینا جیسے کھجور کے ڈھیر پہ بیٹھ کر اچھی اچھی کھجوریں چنی جاتی ہے۔ 3 باتیں فرمائی، ایک دعوت، ایک عبادت اور ایک علم۔ طے کر لو انشاءاللہ ان 3 باتوں پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے اس سے لایا ہمیں یہاں پر۔ آج تک زندگی ہماری کہاں گزر رہی ہے میں میری جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ مجلس توبہ ہے، یہ مجلس توبہ ہے، میں بھی آپ بھی ہم سب مل کے توبہ کریں کہ اللہ آج تک جو لمحات زندگی کے ہم نے ضائع کیے ہیں، یہ اللہ اسے تو معاف کر دے۔ آمین۔ بولو یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، زور سے بولو یا اللہ تو ہمیں، معاف کر دے، سب بولو یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ معاف کر دے۔ یہ مجلس توبہ ہے، توبہ کرو۔ کثیر مجمع جب کہتا ہے یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے تو اللہ وہاں سے کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں سے زمین بھر جائے، زمین اور آسمان کی خلا بھر جائے، پہلا دوسرا تیسرا آسمان بھر جائے، چاند سورج تارے سارے تمہارے گناہوں سے بھر جائے، اور کوئی مجھ سے کہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ مجھے روکنے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہے جو مجھے روکے؟ پورے یقین کے ساتھ کہو یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، سب بولو یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے اپنے زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کر لیا، ہم نے اپنے زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کر لیا، زور سے بولو فیصلہ کر لیا، فیصلہ کر لیا۔ اور کر لو۔ اس توبہ کے بعد زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کر لو اور اللہ سے کہے اللہ تیرے محبوب کا محبوب وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیرے محبوب کا محبوب تھا، جن کی چاہت پر اے اللہ آپ نے کتنے مرتبہ قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیجیے۔ اے عمر میں کیسے حکم دوں جب اللہ نے حکم نہیں دیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آتے ہیں، کس کی نگاہ کیسی ہے، کس کی سوچ کیسی ہے، آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیجیے۔ عمر میں کیسے دے سکتا ہوں جب اللہ نے حکم نہیں دیا؟ بس یہ بات ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے پردے کا حکم آ رہا ہے۔ ایسے 14
اور بعض علماء کہتے ہیں 22 مرتبہ قرآن پاک میں وہ مقامات ہے کہ ادھر عمر کی ایک منشا ہے، وہاں سے اللہ کا فرمان آ رہا ہے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن باتوں کو پسند کرتے تھے، اللہ مجھے آپ کو بھی انہی باتوں کو پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی چیز دعوت. بولو کیا؟ زور سے بولو. اس کام کو، اس دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بناؤ. بے شک ہم سب دعوت کے کام میں لگے ہوئے تب تو یہاں آئے ہیں، مگر صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ہم آئے نہیں ہیں بلکہ اللہ نے مجھ کو آپ کو لایا ہے. اللہ نے مجھے آپ کو لایا. ہماری بستی میں تو ہزاروں لوگ تھے، سب کو نہیں لایا، چن چن کے لایا. اللہ نے لایا ہے. کیوں لایا ہے اس کو سمجھو. اللہ پاک مجھ سے اور آپ سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں. سب سے بڑے دائی اللہ. سب سے بڑے دائی زور سے بولو. سب سے بڑے دائی اللہ ہے. قرآن پاک اللہ کے دعوت کا کلام ہے. قرآن پاک کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک کی ہر آیت کے ذریعے سے اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں. ہر آیت کے ذریعے اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو دعوت دے رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ خود کہہ رہے ہیں تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے. اپنی پہچان بتا رہے ہیں. پہچان قرآن پاک کی ہر آیت یہ دعوت ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے بعد سارے نبی وہ دائی ہے. ان سارے نبیوں میں سب سے بڑے نبی محمد مصطفیٰ جب بھی نبی کا نام آئے درود شریف پڑھ لیا کرو صلی اللہ. یہ آپ سب سے بڑے دائی ہے، مخلوق میں سب سے بڑے دائی ہے. میرے محترم بھائیوں، جس محنت کے لیے، جس کام کے لیے ان نبیوں نے تکالیف اٹھائی ہے، کسی نبی کو آرے سے چیرا گیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے میں ہے اور وقت کے بادشاہ نے سجدے میں ان کا سر کاٹ دیا. کسی نبی کے چمڑی کو لوہے کی کنگھیوں سے ادھیڑا جا رہا ہے. تصور کرو آپ، ایک بکری کی بھی آپ چمڑی نکال نہیں سکتے، زندہ بکری کی کتنی اچھلے گی، اور ایک آدمی، ایک انسان، ایک نبی کی چمڑی کو لوہے کی کنگھی سے اتارا جا رہا ہے. اور کیا وجہ ہے؟ یہ دعوت دینے والے ہیں. یہ دعوت دینے والے ہیں. جس محنت کے لیے نبیوں نے اپنی جانیں کھپائی ہے، جس محنت کے لیے نبیوں کو سولی پہ چلا دیا گیا ہے، جس محنت کے لیے کتنے نبیوں کو قتل کیا گیا ہے، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ پچھلے سارے نبیوں کی تکالیف کو جمع کر لیا جائے، اور جو تکلیف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی خاطر ملی ہے، وہ تکلیف پچھلے نبیوں کی تکالیف سے بڑھ جائے گی. کتنا ستایا ہوگا میرے آپ کے نبی کو، کتنا ستایا ہوگا، کتنا ستایا ہوگا. وہی دین اور اسی دین کی محنت کے آج میں اور آپ ذمہ دار ہے. اسی دعوت کے کام کے لیے ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. اسی دعوت کے کام کے سمجھانے کے لیے اللہ نے آپ کو جمع کیا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس محنت میں بے شک مجاہدے ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. یہ کام مجاہدوں پہ چلتا ہے، یہ کام ناگواریوں میں چلتا ہے. واللہ، جسے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے لیے آگ کو باغ بنا دیا، آگ کے انگاروں کو پھول بنا دیا، کیا وہ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو طائف پہ پتھر پڑ رہے تھے ان پتھروں کو پھول بنا سکتا نہیں بنا سکتا؟ رہانا تو کر لو. ارے بنا سکتا نہیں بنا سکتا؟ زور سے بولو. بنا سکتا؟ کیا اللہ نے بنایا؟ وہ اللہ جو
ابراہیم علیہ السلام جو امام الانبیاء نہیں ہے، کیا بولے؟ ان کے لیے آگ کے انگاروں کو پھول بنا سکتا ہے، آگ کے انگاروں کو پھول بنا سکتا ہے، تو محمد مصطفیٰ امام الانبیاء سرکار دو عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ طائف کے لوگ جو پتھر مار رہے تھے ان کو پھول بنا سکتا نہیں بنا سکتا؟ لہانا تو کر لو، بنا سکتا، لیکن بنایا اس لیے نہیں بنایا کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، تمہارے نبی کے دین میں مجاہدے ہیں، تمہارے نبی کے کام میں مجاہدے ہیں، یہ کام مجاہدوں چلے گا۔ وہ اللہ جو سارا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کو شل کر سکتا ہے۔ ایک ملک سے میاں بیوی گزر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام ان کی بیوی، یہ بہت خوبصورت تھی، انتہائی خوبصورت تھی، اور اس کا معاملہ تھا کہ اس کے ملک سے جو گزر جائے، اس کا معاملہ تھا اس کے ملک سے جو گزر جائے اس خاتون کو اس کے محل میں آنا ضروری، اور اس کے ساتھ یہ برا کام کرتا تھا، یہ اس کا معاملہ تھا۔ اس کے علم میں آیا کہ انتہائی خوبصورت خاتون میرے ملک سے گزر رہی ہے، بلایا، فوج نے لایا، سپاہیوں نے لایا، انتہائی خوبصورت خاتون، جو یہ ہاتھ بڑھایا برے نیت سے اللہ نے ہاتھوں کو شل کر دیا، اللہ نے ہاتھوں کو ہاتھ شل ہو گئے، بے جان، گھبرا گیا بادشاہ، وقت کا بادشاہ، ملک کا بادشاہ، ہاتھ شل ہو گئے، معافی مانگی، معاف کر دو، معاف کر دو، معافیا مانگی، سارا نے معاف کر دیا، جی معاف کر دیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں کو اچھا کر دیا۔ وہ جا رہی ہے، جسے سوچا اتنی خوبصورت خاتون میرے ہاتھ سے نکل جا رہی، نیت پھر بری کی، دوبارہ ہاتھ بڑھایا، بری نیت سے اللہ نے دوبارہ ہاتھ شل کر دیا، اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ وہ اللہ جو ابراہیم علیہ السلام نہیں ان کی بیوی کے لیے بادشاہ وقت کے ہاتھ کو شل کر سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ ان ہاتھوں کو شل نہیں کر سکتا جو اوجڑی لا کر رسول پاک علیہ السلام جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں ان کے جسم پہ ڈال رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کو شل کر سکتا نہیں کر سکتا؟ ہاں نہ تو کہہ دو، ارے ہاں نہ تو کہہ دو، کر سکتا نہیں کر سکتا؟ یہ اللہ نے شل کیا؟ اللہ نے شل کیا نہیں، کیوں؟ یہ پورے امت کو پیغام پہنچانا ہے، اے آخری نبی کے ماننے والوں، تمہارے نبی کی دین کی محنت مجاہدے ہے، تکالیف ہے، ناگواریاں ہے۔ حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب نے دعوت برکاتہم اللہ ان کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے، بھوپال کے اجتماع فرمایا ہے، یہ کام ناگواریوں میں ہی چلتا ہے، یہ کام ناگواریوں فرمایا بھوپال کے اجتماع میں، جب تک صبر تب تک سفر، جب تک صبر تب تک سفر، صبر ختم سفر ختم، تکالیف آئیں گی، مجاہدے آئیں گے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو لگایا ہے، تبلیغ میں پروان چڑھایا ہے، وہ آگے بڑھا اور آگے بڑھا، آپ نے بڑھایا، آپ نے ساتھ دیا، آپ نے سہارا دیا، آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا، اب آپ سے وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بات کرتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو، تم کون ہو؟ اس وقت میرا آپ کا کام یہ ہے، ہم اس کو برداشت کریں، ہم اس کو جھیلیں، ہم کچھ نہیں، آپ سب کچھ ہیں، آپ ہی تو سب کچھ ہے، یہ ہے کام، یہ ہے کام، جھیلنا، برداشت کرنا، کبھی دوسروں کی طرف سے معاملہ آئے گا، کبھی اپنے سے معاملہ آئے گا، برداشت کرو، کیوں برداشت کرو؟ یہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے میری ہلکی سی ناگواری سے اور میرے ایسے کوئی عمل سے اگر تفریق ہوگی امت کے اندر تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو یہ پسند زور سے بولو. اللہ کے نبی فرمائے اے ابو ذر مدینے والے تجھے ستائے تو کیا کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملک شام چلا جاؤں گا. اللہ کے نبی پوچھا اے ابو ذر اگر ملک شام والے ستائیں گے تو کیا کرے گا؟ یا نبی اللہ میں مدینہ آ جاؤں گا. مدینے والے پھر ستائیں گے تجھے تو کیا کرے گا؟ یا نبی اللہ تلوار نکال کے مقابلہ کروں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر صبر کرنا. کیا کرنا؟ زور سے بولو. مقابلے کی کئی تعلیم نہیں ہے, بدلہ لینے کی کئی تعلیم نہیں ہے. مجھ کو آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ صبر کرو. کیا کرو؟ اے ابو ذر صبر کرنا اور حوض کوثر پر آ کر مجھ سے اس کا بدلہ لے لینا. ارے کہاں لینا بولو؟ حوض کوثر پر. ہم میں سے جو کوئی حوض کوثر پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر لینا چاہتا ہے وہ موت تک صبر کے ساتھ چلے. سب کو نبھائے, اپنی مصیبہ جماعت کے ساتھ کو نبھانا. کل کا لگا ہوا ہے, آپ سے ہوشیاری کی بات کرے گا. جیسے آپ فرماتے ہیں حضرت, جیسے آپ فرماتے ہیں. حالانکہ ابھی آیا ہے کیا کہ جیسے آپ جیسے کہاں ہے کہاں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے مقابلے میں یہ تو بہت دیر سے آیا. ایک موقع پر حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ بھوک سے نکال ہیں, تبوک کا موقع ہے, 30,000 کی جماعت ہے. تبوک کا موقع ہے, 30,000 کی جماعت, 30,000 لوگ بھوک ہیں, پریشان ہیں. اب اجازت دیجیے میں اون خرید کے سوا کر کے لوگوں کو گوشت تقسیم کروں گا. آ کے پوچھا کس سے؟ رسول اللہ یہ جو سر نیچے ڈال دیا نا سر اٹھا لو, اور جو سجدے میں چلے گئے سجدے سے اٹھ جاؤ. یہ وقت سجدے کا نہیں, یہ وقت قیام کا ہے. اور آپ کے آئے گائے میں تو سونا تو اٹھاؤ, میرا کرو. نظر کیسے کہا آپ اجازت دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء نے اجازت دے دی. آپ سے بڑا کوئی ہے؟ اگر آپ سے بڑا کوئی ہے حضرت کیس تھے بس وہ کو ذبح کر رہے تھے تو وہ آ گئے تھے. اللہ بخار کیا کر رہے ہو؟ کیا اپنا اونٹ ذبح کر رہا ہوں. کیوں؟ میں وہ گوشت تقسیم کروں گا. لوگ بھوک سے پریشان ہیں. نبی سے پوچھا ہے تو پوچھ کے آئے تھے نا, پوچھ کے آیا والا دعوت کی بات کرتا ہے. ہاں پوچھ کے آیا ہوں عمر, پوچھ کے آیا ہوں. کیا کیا؟ پوچھ کر آیا. اگر عمر کا مسئلہ اجتماعی ہے تو نے اکیلے میں پوچھا ہوگا. سبق اجتماعی مسئلے کو اکیلے میں جا کر پوچھو. مسئلہ اجتماعی ہے, سب مل کے جاؤ. انہوں نے کہا مسئلہ اجتماعی ہے, اکیلے میں جا کے پوچھا ہوگا. کہاں اکیلے پوچھا ہے؟ میرے ساتھ چلو. اپنے ساتھ چلایا اور صحابہ کو ساتھ لے لیا. تو صحابہ لے کے چلے, سب کو لے کے چلا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنو, بات سنو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھوکے بھی لڑے اور بغیر سواری کی بھی لڑے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انتہائی جونیئر آدمی, بہت بعد میں ایمان لانے والا حضور پاک سے بات کر رہا ہے کہ یا رب اللہ میری رائے یہ ہے آپ جانوروں کو ذبح کرنے سے منع کر دو. گرین کلر کی چادر ایک اجازت ہو چکی ہے, حکم نکل چکا ہے. میں ایسا ہوتا کہ کہتا عمر میں کہہ چکا ہوں, گرین کلر کی چادر دیکھنا میں نے حکم دے دیا ہے. لیکن رسول پاک کے سامنے اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے کیوں فرمایا قیس ذبح نہ کرو. اپن بہت آگے آئے نا.
قربان جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اداؤں پر، آپ کی اخلاق پر، آپ کی زندگی پر زبان کرو۔ حضرت نے عرض کیا یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے جو لوگوں کا توشہ ہے جمع کر لیجیے، جو جس کے پاس ہے جمع کر لیجیے، اور میری رائے یہ ہے آپ اس کو برکت کی دعا کیجیے، اپنے آپ لوگوں کو تقسیم کر دیجیے۔ میں نے ایسا ہوتا یہ کہتا ایسا خیرت تو ہے آپ اس کو سمجھا ہے کس سے بات کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت عمر کی رائے کو قبول کر کر اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے حکم دیا جس کے پاس جو سب توشہ لے کے آؤ۔ وہ تقریباً آج کے حساب سے 70 سے 70 کلو تھا، زیادہ نہیں تھا، سب ملا کر آگے سامنے حضرت عمر کی رائے کے مطابق برکت کی دعا کی۔ بولو برکت کی حکم دیا یہاں سے لے کے جاؤ اپنے پاس۔ لکھا ہے حیات الصحابہ میں جس کے پاس جو کا وہ پڑھنا شروع کیا اسے، ادھر رکھے کیا بولے بہت مجموعہ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے آسکیوں کو یہاں سے باندھا اور ادھر ڈالا، ادھر باندھا یہاں ڈالا، قمیص کو یہاں باندھا، جو بھی ان کا قمیص تھا یہاں ڈالا، لب علب سب ادھر چیک کرتے یہ سارا بھرا، کھانے پینے کے شد بھرے 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 بھرے، لکھا ہے پورے 30,000 کے مجمع میں وہاں سے سامان لانا اور کھانے کے سامان کو لے گئے، لکھا ہے جو جمع ہوا تھا وہ ویسے کا بہت دور ویسا آ گئے موجود تھا۔ ادھر ہی سے گئی تھی وہ یہ ادھر ہے ادھر رکھتے ہیں۔ یہ اجتماعیت کی برکت ہے۔ کہ ایک بہت بڑا امام الانبیاء اپنے ایک امتی کے لیے چھوٹے بندے ہیں، جانا ملنے سے اور ڈبل ارے ہم بھی چھوٹے بنیں گے انشاءاللہ۔ ارے کوئی ذرا ہاتھ چپلا کا مدینہ پن ارے چھوٹے بن کے چلو گے انشاءاللہ۔ آج تو لوگ کہتے ہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اچھا بعد میں دیکھ لیں گے پھر وہاں تو پتھروں ننگے کا پیر جواب گھومو روز دیا گیا، ساتھی لے لیں گے نا، چلو نا وہاں تو پتھروں کا جواب، چلو نا تو رکنا تو مل پتھروں کا جواب کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، اور میرا آپ کا نبی کیا کر رہا ہوں چپل بعد میں دیکھ لیں گے اپن، دعا کر رہا ہے۔ جب تھوڑا مجمع خالی ہوتا نا ہم کو تعلیم تب یہ بیان دی نہیں ہونا، گئی جب ابھی کہ ڈسپل ہو لوگ گیا تو لوگوں پتھر کو ماریں گے، تم کیا کرو؟ ارے ہم نے دعا لی انشاءاللہ، دعا کریں گے کیوں؟ اجتماعیت اصل چیز ہے۔ حضرت جی نے بیپال کی اجتماعیت کو خوب زور دیا، میں بول رہا ہوں تمہاری چپل کام میں معلوم ہے اجتماعیت تمہیں، بہت اہم چیز وہ ہے۔ اتنے کمبوں میں ادھر ہو، جب ذرا کم ہوتا مجمع یہ بیان ختم ہوتا مجلس ہوتی تب آئیں گے فرمایا کرتے تھے تمہاری عبادتیں تمہاری دعائیں عرش تک پہنچ جائے، عرش تک پہنچ جائے، عرش تک پہنچ جائے، وہ چادر دکھنا مجھے اور اگر آپس میں جوڑ نہ ہو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد۔ میرے دوستوں میرے بھائیوں، جو لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ اجتماع میں آئے ہیں، دعوت کی محنت میں آئے ہیں، تبلیغ کی محنت میں آئے ہیں، وہ بھی سن دو کہ اس محنت میں تو مل جل کر چلنا ہے۔ کیسے چلنا بولو؟ سب کو ملنا، اجتماعیت کے ساتھ، آپس کے جوڑ کے ساتھ، بڑھیا جی اپن برابر کہیں گے، آپس کا پانی جوڑ۔ پی لیں گے اپن، چل صحابہ جائیں گے پانی پی کر چل رضوان اللہ اجمعین نے آپس میں جوڑ تھا، اس جوڑ کے لیے جو قربانی دینا چاہیے قربانی ضرور دیا کرتے ہو۔ آج اسی اجتماعیت کی ضرورت ہے، اسی کی ضرورت ہے۔ یہ دین کی محنت، یہ دعوت کا کام اجتماعیت چلے گا۔ چنانچہ اپنے مسجد کے ساتھی کو سنبھالنا، اپنے محلے کے لوگوں کو سنبھالنا، اپنی بستی کو سنبھالنا، سب کو لے کے چلنا، سب کو لے کے چلنا۔ خوب سنو، جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جو لوگوں کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے،
وہ جاننے والا اللہ خوب سمجھتا ہے کہ یہ لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا، اس کے بڑھنے کو بھی وہ روک دے۔ صحابہ کو قرآن سکھا رہے ہیں، تو قرآن کا سکھانا مسجد کا عمل، قرآن سکھا رہے ہیں۔ ایک شخص وضو کر کے آیا، اس کے پیر کے ٹخنوں کے پیچھے کی ہڈی چمک رہی تھی جو سوکھی تھی۔ فرمایا رسول پاک کے سامنے، اے فلاں تیرا وضو نہیں ہوا۔ کیا بات ہے؟ اللہ نے کہا تیری ٹخنے کی پیچھے کی ہڈی دیکھ لے، یہ سوکھی ہے، اس کا دھلنا تو فرض ہے۔ اللہ نے وضو سکھایا۔ رسول پاک کے سامنے مسجد میں ایک شخص آیا، پیچھے نماز کی نیت باندھی، آپ سب اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام امام الانبیاء بھی ہیں اور آپ سب سے زیادہ بڑے مربی بھی ہیں، تربیت بھی کرنے والے ہیں، آپ کی نماز دیکھ رہے ہیں۔ وہ آیا، اگر سلام عرض کیا، بیٹھنا چاہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کے نماز پڑھ، اپنی نماز کو دوہرا دے۔ یہ منتخب احادیث کے خشوع و خضوع کی آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تفسیر سے پڑھنا۔ وہ گئے اور دوبارہ نماز پڑھی، پھر آئے، اللہ کے نبی فرمایا کہ نماز نہیں پڑھی، جا کے نماز کو دوہرا۔ وہ تیسرے سے گئے، پھر آئے، اللہ نے کہا تو نے نماز نہیں پڑھی، اس سے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی نماز پڑھنا جانتا ہوں، آپ مجھے نماز سکھائیے۔ اب اس حدیث کو پڑھو، منتخب کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے شروع سے آخر تک نماز سکھائی۔ ہاتھ کیسے اٹھانا، ہاتھ کیسے باندھنا، رکوع کیسے کرنا۔ آپ وہ حدیث کو پڑھو تو لفظ اطمینان بار بار آیا، قیام کر اطمینان سے، قرآن پڑھ اطمینان سے، رکوع کر، ارے کچھ تو بولو، رکوع کر، رکوع سے کھڑا ہو تو قوما کر، زور سے بولو اور زور سے بولو، اپنا اطمینان چلے گیا۔ کھڑے ہوئے نہیں ہوئے کہ سجدے میں، اور سجدے میں نہیں کہیں کہ دوسرے سجدے میں۔ اللہ کے نبی صاحب مسجد میں نماز سکھا رہے ہیں۔ مشکات شریف کی روایت ہے، آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہے اور آپ صحابوں کو نماز سکھا رہے ہیں، کیسے ہاتھ باندھنا، کیسے ہاتھ باندھنا، کیسے رکنا۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ رکوع کر کے بتا رہے ہیں کہ سر، پیٹھ، کمر ایک سیدھ میں کر کے دکھایا۔ یا آپ اٹھے، قوما کر کے دکھایا اطمینان سے، اور جب سجدہ کرنے کی بات آئی آپ ممبر سے اترے، آپ نے سجدہ کیا، اس سجدے کے درمیان میں جلسہ کیا، پھر دوسرا سجدہ کیا۔ میرے دوستوں، وہ ہمارا آپ کا نبی جو مسجد نبی میں ممبر پہ چڑھ چڑھ کر ہمیں نماز سکھائے، آج یہ امت نماز سے غافل ہے۔ طے کر لو انشاءاللہ ہم مساجد میں اعمال کے سیکھنے سکھانے کی مجالس کو قائم کریں گے۔ ارے زور سے تو بولو۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں اپنی مسجدوں کو ایسے بناؤ کہ ہر آنے والا اپنے حضرت کا دین سیکھ رہا ہے، نہ نصاب، نہ کتاب، نہ نصاب، نہ کتاب، نہ تنخواہ، نہ وقت کا تعین، جیسے آیا ویسے سکھایا۔ ہر ایک اس کے تین ضرورتیں سکھا دو، کلمہ نہیں آتا کلمہ سکھا دو، نماز نہیں آتی نماز سکھا دو۔ فرماتے ہیں ہمارے حضرت جی اپنے مسجدوں کو مکتب بنا ڈالو، کیا معنی؟ سیکھنے سکھانا۔ ہر مسلمان کو طالب علم بنا دو، ہر مسلمان کو آپ بھی طے کر لو کہ میں طالب علم ہوں، کیا بولو؟ میں ہر مسلمان کو طالب علم بنا لو اور ہر عالم کو معلم بنا دو، ہر عالم کو چنانچہ مسجد میں ڈالا کر سیکھنے سکھانے کو، علم کے حلقوں کو قائم کرو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حیات الصحابہ کی روایت ہے، آپ ممبر پہ جلوہ افروز ہیں اور لوگوں کو اتحیات سکھا رہے ہیں ایسے جیسے مکتب کا استاد شاگردوں کو سکھاتا ہے۔ یہ مسجد کے اعمال ہے، آج یہ اعمال ہماری مسجد سے نکل گئے ہیں۔ طے کر لو انشاءاللہ ان اعمال کو اپنے مسجدوں قائم کریں گے انشاءاللہ۔ ارے کرو گے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہیں احادیث کا پڑھنا پڑھانا، کہیں احادیث کا سکھانا، احادیث کا سنانا، کبھی ایمان کے مذاکرے مساجد میں، ایمان کے مذاکرے مساجد میں یہ صحابہ کرتے تھے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے درجے کے صحابی، استعداد کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے عالم، کتنے بڑے عالم، نبی کی حدیث کا خلاصہ ہے۔ قیامت کے دن علماء کا پرچم، علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، اتنا بڑا عالم۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے مجاہد اور بڑے درجے کے دین کی جاننے والے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے محدث، سنو اتنا بڑا محدث، 5374 احادیث کو ازبر جاننے والا، سوال نہیں آتا تھا۔ دنیا کے فنون کے اعتبار سے ایک مرتبہ حضرت عمر سے کہا، اے امیر المومنین، میں آپ سے 2 باتیں اور 3 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ارے کتنی بولو؟ 2 باتیں اور؟ حضرت عمر نے کہا 5 کو 5۔ ابو ہریرہ نے کہا مضبوط بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ میں 3 سے زیادہ عدد نہیں جانتا، میں 3 سے زیادہ عدد نہیں جانتا۔ تو اتنی حدیثیں یہ لوگوں نے حساب کتاب کیا، ان کے حدیثوں گنا تو معلوم ہوا 5374 احادیث سے ابو ہریرہ سے روایت کی گئی ہے۔ اتنا بڑا محدث بازار میں گشت کر رہا ہے۔ کہاں گشت کر رہا ہے؟ بولو زور سے بولو، کہاں گشت کر رہا ہے؟ اور لوگوں سے کہہ رہا ہے، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس درد کے جملے کو، اس درد کو جو جملے میں اس کو توجہ دو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم بازار میں ہو؟ جاؤ مسجد میں۔ ارے کہاں جاؤ؟ گشت کہاں کر رہے ہیں؟ سب مل کے بولو، گشت کہاں کر رہے ہیں؟ لوگوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ ہم بھی بازاروں میں گشت کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کہاں بھیجیں گے؟ اس کے لیے کون تیار ہے انشاءاللہ؟ اللہ سب کو قبول فرما لے گا۔ بازار میں گشت کر رہے ہیں، مسجدیں بھیج رہے ہیں۔ یہ صحابہ کا طرز ہے۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ صحابہ کے زندگی سے بات پیش کروں گا اور مسجد میں لا کر سبحان تیری قدرت۔ عبداللہ ابن رواحہ پوچھ رہے ہیں، عبداللہ ابن رواحہ کہہ رہے ہیں، آؤ بیٹھو میرے پاس، ہم تھوڑی دیر اللہ پر ایمان لے آئے، ہم تھوڑی دیر اللہ پر ایمان لائے۔ حیات الصحابہ کی روایت ہے، وہ صحابی سیدھے گئے شکایت لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا نبی اللہ آپ سمجھائیے عبداللہ کو، ہم نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، ہم نے آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، اور یہ عبداللہ ہم سے کہتا ہے آؤ بیٹھو میرے پاس، ہم تھوڑی دیر اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس کو سمجھائیے اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ عبداللہ پر رحم کرے، اللہ عبداللہ پر رحم کرے۔ وہ زمین پر ایسی مجالس کو قائم کرنا چاہتا ہے جس پر فرشتے فخر کرتے ہیں، جس پر فرشتے ایسی مجلس سے آپ بھی قائم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک روایت میں ہے عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ایک سے کہا آؤ، کیا پیار کے ساتھ، بیٹھو میرے پاس، آؤ۔ ارے آپ بھی بلائیں گے انشاءاللہ، ارے پیار سے بلائیں گے انشاءاللہ، آؤ بیٹھو میرے پاس، ہم تھوڑی دیر یعنی کہ تو تھوڑی دیر نہیں، ہم اپنے آپ کو ملاؤ اس میں، ہم تھوڑی دیر اللہ پر وہ صحابی نے کہا اے عبداللہ ہم کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ او بھائی ہم کو مسلمان سمجھتے نہیں سمجھتا، ہم سے کہہ رہا ہے کہ ایمان لائیں گے تو ہم کو مسلمان سمجھتے ہی سمجھتے۔ عبداللہ نے ہمارے پیارا جواب دیا، 36 گھنٹے میں گشت کرو، 36 میں ملاوٹ کرو، پورے برار والوں کو 36 ملا ہوا ہے نظام الدین کی طرف سے کہ وہاں جگہ محنت کرنا تم کو۔ ایک بتاؤ میری جماعت کام کری تھی 36 میں، میں نے ایک صاحب سے کہا او بھائی آؤ، اسے کہا میں آؤ ہم اللہ پر ایمان لے آئے ایمان کے مذاکرے کے ذریعے سے، تو اس نے مجھے یہ جواب دیا کہ تم ہم کو مسلمان سمجھتے نہیں سمجھتے، ہم سے ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ تو مجھے عبداللہ بن رواحہ کا جواب یاد آ گیا، ارے آپ بھی یاد کریں گے انشاءاللہ، ارے زور سے بولو، ارے اور زور سے بولو۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم مسلمان ہیں، ہم زور سے بولو،
ہم مسلمان ہیں، لیکن اس ایمان کے مذاکرے سے ہم اپنا ایمان بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک بڑے درجے کا صحابی دوسرے صحابی سے کہہ رہا ہے ہم اپنے ایمان کو تو 1444 سال کے بعد یہ 15ویں صدی کا مسلمان اپنے ایمان کو بڑھانا چاہیے نہیں چاہیے؟ تو بتاؤ، اپنے مسجد میں ایمان کر کے قائم کرو گے انشاءاللہ؟ قرآن کا سلسلہ قائم کرو گے انشاءاللہ؟ نماز کا سلسلہ قائم کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ پورے مجمع کو قبول فرما رہے ہیں۔ یہ ہے وہ مسجد کی آبادی کی محنت۔ آپ نے گشت کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا لایا، استقبال کیا، حدیث کے حلقے میں اٹھایا، کچھ تعلیم کے ذریعے سے احادیث سنائی، اس کا دل نرم پڑ گیا۔ نبی کے ارشادات سے دل کا اندھیرا دور ہوتا ہے، نبی کی باتوں سے دل کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے، دل منور ہو گیا۔ آپ نے اس کو دعوت کے حلقے میں اٹھایا، اس دعوت کے حلقے والے نے اس سے ایمان کی بات کی۔ ارے کیا بات کی؟ بولو، زور سے بولو، سب مل کے کہو، ایمان کی بات کی، میٹھی میٹھی دین کی باتیں کی، اور اس سے 4 لائن کی بات اس کے سامنے رکھنا ہے۔ کتنی بولو؟ 4 مہینے تک اس کے سامنے رکھو۔ یہ میں امانت نظام الدین کی آپ تک پہنچا رہا ہوں، آپ کا کام ہے یہ باتیں پورے عالم میں پہنچانا ہے۔ جو جماعتیں جا رہی ہے پورے دنیا میں عمل کر کے دکھاؤ ان باتوں کے اوپر، اور جو اپنے گھر جا رہے ہیں اپنے مقام پر رہ کر ان عمل کو کر کے دکھاؤ۔ کریں گے انشاءاللہ؟ وہ 4 مہینے تک پہنچی ہے۔ سب سے پہلی بات، جس کو مسجد میں لاؤ، ایمان کی بات کرو، اعمال کی بات کرو، آخرت کی بات کرو، جو اللہ توفیق کی بات کرو۔ پھر اس سے کہو میرے بھائی اس ایمان کے بنانے کے لیے نکلنا ہے اللہ کے راستے میں۔ کتنے مہینے کے لیے؟ زور سے بولو، سب مل کے بولو۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، بانی تبلیغ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے، اس دور میں فرماتے تھے، عجیب جملہ آپ کا، ہر سال 4 مہینے لگانے کو جب تک جزو زندگی نہ بنائے وہ ایمان کے حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ بانی تبلیغ کیا کرے؟ ہر سال، زور سے بولو، ہر سال لگانے کو جو زندگی کا جز نہ بنائے وہ ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ تو پہلی تشریح کتنے بنے گی؟ وہ جائے نہ جائے تشریح کرو اس کو، وہ جتنا دینے لے لو، یہ بات کتنی کرو پہلے اس سے؟ چلو پہلی بات۔ پھر اس سے کہو میرے بھائی آپ مسجد کے لیے وقت کب دے سکتے ہیں؟ آپ مسجد کے لیے وقت کب دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا عشاء بعد یا فجر بعد یا ظہر بعد۔ اب آپ دیکھو فجر میں آئے نہیں آئے، اگر آئے بہت اچھی بات، انہیں لے لو، بھائی عبداللہ آئیے، ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں، آئیے، یہ محنت چل رہی ہے، آپ والی کی محنت چل رہی ہے، آئیے، وہ لے لو ساتھ دوست۔ اگر وہ نہیں آئے، فجر میں نہیں آئے، تو آپ 2 ساتھی، اگر مقام پر ہے تو مقامی 2 ساتھی، جماعت میں جانا جماعت کے 2 ساتھی، اس عبداللہ کے گھر چلے جاؤ، السلام علیکم، اب سلام کرو۔ وہ عبداللہ باہر آئے، اسے کہو بھائی عبداللہ آپ نے فجر کے بعد وقت دیا تھا، ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ برا نہیں مانے گا، اس نے آپ کو وقت دیا ہے فجر کے بعد، اس کو لے کے آ جاؤ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سب سے جرم ہو رہا ہے، ہم مسجد کے لیے وقت تو مانگتے ہیں لیکن وصول نہیں کرتے۔ مسجد کے لیے وقت مانگتے ہیں لیکن بولو، زور سے بولو، وصول طے کر لو انشاءاللہ، ہم مسجد کے لیے وقت وصول کریں گے انشاءاللہ۔ ارے کرو گے؟ 4 مہینے ایمان بنتی ہے وصولی سے، اور چلے کی ایمان بنتی ہے وصولی سے، 3 دن کی ایمان بنتی ہے، بولو بولو بولو۔ تو مسجد والی جماعت کیسے بنے گی بغیر وصولی کے؟ طے کر لو انشاءاللہ، ہم مسجد والی جماعت بنانے کے لیے بھی لوگوں کی وصولی کریں گے انشاءاللہ۔ کتنی باتیں ہوگی؟ ارے کتنی باتیں ہوگی؟ 2 باتیں، بالکل صحیح۔ پہلی بات کیا؟ زور سے بولو، 4 مہینے۔ دوسری بات، مسجد کے لیے وقت مانگنا، اس کو وصول کرنا، یاد رہے گا؟ مسجد کے لیے وقت مانگنا، اس کو وصول کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔
دوسری بات ہم اس سے کہیں گے بھائی گھر میں تعلیم شروع کرنا ہے 5 اعمال کے ساتھ. نیا ہے, کچھ نہیں جانتا, دعوت کے کام کو نہیں جانتا, یہ پوچھے گا بھائی گھر کی تعلیم, گھر میں تعلیم, گھر میں تعلیم, نیا ہے نہیں جانتا, گھر میں تعلیم, ہاں گھر میں تعلیم. اس سے کہو اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے ہیں ہمیں دین کی باتوں کو سکھایا ہے. وہ نبی اپنی بیویوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے. وہ سیکھتے سیکھتے اما جان آدھا علم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ آدھا علم جو میں لے کر آیا ہوں وہ عائشہ کے پاس ہے اور آدھا سارے صحابہ کے پاس میں ہے. اتنی بڑی عالمہ ہوئی تھی وہ. تو ہم بھی گھر میں تعلیم کریں گے انشاءاللہ. کتنے اعمال کے ساتھ؟ زور سے بولو. قرآن کو صحیح کرنا, بولو. کتاب کی تعلیم, ایک دن منتخب حدیث سے, دوسری فضائل اعمال اور فضائل صدقات سے, تیسرا صفات کا مذاکرہ, چوتھا تشکیل, ماشاءاللہ پانچواں مشورہ. کریں گے انشاءاللہ. دھیان سے بات سنو, اگر ہم نے اپنے گھر کی اولاد کو اور اپنے گھر کی خواتین کو صفات والا نہیں بنایا تو یہ میرے عقلی آخرت میں پکڑ کر ذریعہ بن جائیں گے. اور میرے عقلی اللہ نے سورہ تحریم میں آخر رکوع میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام یہ دونوں نبی, ان دونوں کی بیویوں نے ایمان نہیں لایا, نبی کے ساتھ رہتے تھے, زندگی دین کی نہیں اپنایا, نبی کے ساتھ رہتے تھے, نبی کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. یہ دونوں نبیوں کی بیویاں اللہ قرآن میں کہنے جہنم میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ ارے دونوں سے تو بولو, ہمت نہیں کہنے کی آپ کی. ارے کہاں جائیں گے؟ ہم کیوں کہہ سکتے, اللہ کہہ رہا ہے. کہاں جائیں گے؟ وہی اللہ نے کہا ہے فرعون کی بیوی جنت میں جائے گی. فرعون کی بیوی, فرعون کی بیوی, ارے تعجب ہو نا آپ کو. سنو سنو, اس لیے کہ جس دن جادوگروں نے ایمان لایا تھا اور اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ, اسی دن آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ, اس نے بھی اقرار کیا تھا لا الہ الا اللہ. فرعون کہتا اپنی بیوی سے سارا مصر اسے خدا مانتا ہے, اور تو فرعون کی بیوی ہو کے اسے خدا نہیں مانتی, وہ جواب میں کہتی لا الہ الا اللہ. وہ کوڑے لگا تھا. لکھا ہے سیرت میں ہاتھوں میں کیل گاڑ دیا, پیروں میں کیل گاڑ دیا. یہ مشہور ہے کیل والا, کیل والا, کیل گاڑ دیا, کوڑے لگاتا تھا. دعا کہ اللہ اپنے قریب مجھے جنت مکان عطا فرما دے. سیرت میں مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے تفسیر میں لکھا ہے, اسی سورت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے موت نہیں دی آسیہ کو, زندگی میں ہی ان کو جنت کا محل دکھا دیا. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے طے کر لو. انشاءاللہ گھر میں تعلیم کریں گے 5 اعمال کے ساتھ. ارے کرو گے انشاءاللہ, آپ کے بچے سمجھ جائیں گے, آپ کی بیٹیاں سمجھ جائیں گی, آپ کے نوجوان سمجھ جائیں گے. میرے دوستوں, ایک ہاسپٹل میں گشت کر رہا, میں نے دیکھا ایک لڑکے نے اپنے ہاسپٹل کے کمرے کی دیوار پر پوری دنیا کا نقشہ لگایا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بیٹے آپ جغرافیہ پڑھتے ہیں؟ جغرافیہ نہیں, میں بی ٹیک کر رہا ہوں. میں نے کہا بیٹا بی ٹیک کا یہ دنیا کے نقشے کا کیا تعلق؟ مطلب کچھ ہم بھی پڑھے ہوئے ہیں تو ہم جو پڑھتے تھے وہ نقشے لگاتے تھے, جو ہم پڑھتے تھے وہ چارٹ لگاتے تھے. تو نے پڑھ رہا بی ٹیک اور دنیا کا نقشہ لگایا. تو لڑکے نے جواب دیا, بڑا پیارا جواب دیا کہ اس نقشے کا تعلق میرے بی ٹیک سے نہیں ہے, لیکن اس نقشے کا تعلق میری زندگی سے ہے. میں سمجھتا لڑکا گہرا دکھتا ہے. تو میں بیٹے کیا تعلق ہے؟ کہ میں اس نقشے کو دیکھتا ہوں, روز دعا کرتا ہوں, اے اللہ سارے ملکوں کے تو آپ ہی مالک ہیں. قل اللہم مالک الملک, سارے ملکوں کے کون مالک ہیں؟ زور سے بولو, کون ہے؟ اے اللہ کچھ ملک ایسے ہو, لڑکا کہہ رہا ہے, کالج کا لڑکا, کچھ ملک ایسے ہو ہدایت آپ دے اور ذریعہ مجھے بنا دے. ہدایت آپ دے اور ذریعہ مجھے بنا. میرا لڑکا ہو گہرا ہے. میں نے کہا بیٹے تجھے کہاں سے سیکھا یہ بات؟
اس نے کہا میں چھوٹا تھا تب سے میرے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، میرے امی بھی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور میرے والد صاحب بھی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، وہ جماعت میں جاتے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے 5 عمل کے ساتھ میں۔ اور اس وقت میں جب ہماری امی تشکیل کرتی ہے تو ہم سے کہتی ہے تم پورے عالم کے ذمہ دار ہو، تم پورے عالم کے یہ بات میرے ذہن میں ایسی بیٹھ گئی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں اللہ سارا ملک جو ہے اس کے مالک آپ ہیں، ہدایت آپ دیجیے اور ذریعہ مجھے بتا دیجیے۔ میرے دوستوں اگر گھر میں تعلیم ہوئی اور ذہن بنایا گیا اور مزاج بنایا گیا تو یہ بچے کر کے تعلیم ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ نوجوان صرف گمراہ نہیں ہوگے قوموں کو گمراہ کرنے کا سبب بنیں گے۔ کسی بھی دنیا میں انقلابات جو ہوئے ہیں اس کو گہرائی سے پڑھو، ان انقلابات میں، ان ریولوشن میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ ہر انقلاب کے پیچھے باطل طاقتوں نے جوانوں کو استعمال کیا ہے، چاہے وہ روس کا انقلاب ہو، چاہے وہ اسپین کا انقلاب ہو، چاہے کوئی انقلاب ہو، اگر آپ گہرائی سے پڑھو نوجوانوں کو استعمال کیا گیا ہے۔ آج بھی ہمارے جوانوں کو باطل نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، اپنے حالات کے ذریعے سے اور اپنی تدابیر کے ذریعے سے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر کل کا پوری امت کا مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے جوانوں پر محنت کرو، کریں گے انشاءاللہ، ضرور سے تو بولو، ان سے نرمے سے بات کرو، شفقت سے بات کرو، ٹیڑھی بات نہ کرو، ٹیڑھی بات کوئی جوان پسند نہیں کرتا۔ تانے مت دو، اتنا بڑا ہو گیا ایسا بڑا ہو گیا ایسا، تانے مت دو، ہم تانے دینے والے بن گئے، یہ تانے انہیں دور کریں گے، لیکن شفقت محبت ان کو قریب کریں گے، قریب کر کے ان کو اتوار کو تعلیم قائم کرو، اپنے مسجدوں میں ان کو لاؤ، اس تعلیم میں بٹھاؤ، میں ذہن بناؤ اور یہ سمجھاؤ ان کو آپ پورے عالم کے ذمہ دار ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اسکول کالج کے بچوں کو 24 گھنٹے جماعت میں نکالو، حضرت نے یاد دے دی ہے کہ 24 گھنٹے جماعتیں 10-12 بچوں کو بناؤ، وہ 2 پرانے ساتھی لگا دو، ایسے 2 پرانے ساتھی جن کے 3 دن اس مہینے کے لگ چکے ہیں، وہ 2 پرانے ساتھی ان کی جماعت چلائے، وہ دین سکھائے اور دین کی محنت سکھائے۔ حتیٰ کہ ہاسٹل میں لڑکیاں پڑھتی ہیں تو لڑکیوں کے لیے بھی ہمارے 2 پڑھے ہونے کے ساتھی جو تبلیغ دعوت میں پرانے رجے بجے ہیں اور جن کی عورتوں نے اوقات لگایا ہے، یہ جائے وہاں پر اور ان کی 2 خواتین اور ہاسٹل کی لڑکیوں کے ساتھ میں تعلیم کرے، ان کے ساتھ مذاکرہ کرے اور ان کا ذہن بنائے، ان کی تشکیل کرے کہ میری بیٹیوں تمہیں اللہ کے راہ میں جانا ہے، لیکن یہاں سے نہیں، اپنے مقام پہ جا کر اللہ کے راہ میں جانا ہے، لیکن اپنی والدہ کے ساتھ جانا ہے۔ جب 3 مطلب لگ جائے گا 10 دن جانا ہے، 10 دن لگ جائے گا پھر 10 دن جانا ہے۔ یہ گھر کی تعلیم، یہ ہفتے والی تعلیم کو اپنے محلے میں اتوار کو قائم کرو۔ آپ کو ہمارے جمعے کو ہوتی ہے، وہ اسے چلنے دو، 2 مزید اشرے والی خواتین، 3 والی خواتین، ان کے ذریعے سے نئی تعلیم اپنے محلے میں قائم کرو اتوار کے دن، تاکہ یہ لڑکیاں اس تعلیم میں آ جائے۔ بکھرے ہوئے بال ہے، بے نقاب ہے، بے حجاب ہے، کوئی بات نہیں، آنے دو۔ آج بکھرے ہوئے بالوں سے آ رہی ہے، کل تمہاری میری عورتوں زیادہ پردہ کرنے والی بن جائے گی، اور اگر روک دیا تو ایک لڑکی ہزاروں کے گمراہ کرنے کی ضرورت بن جائے گی۔ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس طریقے سے اپنے گھر کا ماحول بناؤ۔ میرے بھائیوں، مکتب کی فکر کرو، اپنے پورے علاقے برار میں مکاتب کا جال بچھا دو۔ ایک ملک میں ہم گئے، ساؤتھ افریقہ میں، اس ملک میں ہم نے پوچھا آپ کے یہاں مکتب کا کیا حال ہے؟ انہیں جواب دیا، جواب تبلیغ ہم سے گئی، دین ہم سے گیا، دین کی محنت ہم سے گئی۔ مجھے خوب یاد ہے 1988 میں یا شاید 90 میں کچھ اوقات ہماری جماعت 4 مہینے کی ماں مسرات وہاں گئی تھی، کوئی عورت ایک پردے والی نہیں تھی بلکہ نیم مہینہ عورتیں گھومتی تھی۔ ہماری خواتین کو جب پردے میں دیکھتی تو عورتیں کھڑے ہو کر ایسا دیکھتی تھی کہ کون سے بھوت، کون سے جن، کیسی قوم آ گئی ہے، سر سے لے کے پیر تک کالے ہیں۔ آج وہ ملک اتنا آگے بڑھ گیا ہے، انہیں جواب دیا ہم سے کہ ہم چیلنج سے کہتے ہیں ہمارے ملک میں ایک بچہ بھی
جو مکتب کی عمر کا ہے اور مکتب میں میں جاتا ہوں پورے ملک میں کوئی نہیں ہے. شاگرد ہمارے دین ہم نے دیا, دین کی محنت ہم نے دی, اتنے آگے بڑھ گئے, چیلنج کر رہے ہیں. کیا یہ چیلنج ہم آپ کر سکتے ہیں کہ میرے بستی میں ایک بچہ بھی ایسا نہیں جو مکتب سے نہیں ہوا؟ ارے کہہ سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں سینکڑوں بچے مکتب نہیں آتے, تو مکتب کی فکر کریں گے انشاءاللہ. ارے زور سے تو کہہ دو. حتیٰ کہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی, جو میں سمجھا رہا تھا جہاں سے میری بات پلٹی ہے, کہ یہ بڑی عمر کے لوگوں کو بھی مکتب سے ملاؤ, انہیں بھی کلمہ سکھاؤ, انہیں نماز سکھاؤ, انہیں دین سکھاؤ. یہ وہ طریقہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرتے تھے. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے. میرے دوستوں اور بھائیوں, ان باتوں کو اتنے اہتمام سے کرو کہ کوئی دیہات ایسا نہ رہے جس دیہات میں یہ محنت نہ پہنچائے. 4 باتیں میں نے کی, 4 مہینے کی تشریح, ارے یاد آ گئی 4 مہینے کی. دوسری بات, مسجد کے لیے وقت مانگا, اس کو زور سے بولو اس کو. تیسری بات گھر کی تعلیم. اور چوتھی بات جو میں نے عرض کیا کہ بڑی عمر کے لوگوں کو, چھوٹے لوگوں کو مسجد میں لا کے دین سکھانا. 4 باتیں کریں گے انشاءاللہ. یہ 4 باتوں کو دیہات دیہات میں پہنچاؤ. ابھی میں یہاں آ رہا تھا تو پنجاب سے جماعت کام کر کے آئی, میواتیوں کی جماعت مستورات. انہیں ہم سے کہا کہ ہم ایسے دیہات میں گئے جب کل گھر 5 تھے. کتنے تھے بولو, مسلمان گھر کتنے تھے؟ مسجد نہیں تھی, مسجد نہیں. میں نے اس سے پوچھا تم نے ان سے کانٹیکٹ کیسے کیا؟ کہا ہم میں سے ایک ساتھی مقامی شہر کے ساتھی کو لے کر ان دیہات میں گیا. ان دیہات والوں سے کہا ہم مسواک کی جماعت لانا چاہتے ہیں. وہ دیہات والوں کا یہاں کہیں مردوں کی جماعت نہیں ہے, تو عورتوں کی جماعت آ رہے. کبھی جماعت مردوں کی بھی نہیں آئی, ہمارے مسجد بھی نہیں ہے. اور میواتی نے کہا ہم عورتوں کی جماعت لانا چاہتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ ارے بھائی کہاں رکھو گے؟ کہ آپ کے گھر میں رکھیں. ہمارے گھر میں رکھیں گے. کہاں ہمارے, آپ کے گھر میں رکھیں گے تو ہم کہاں رہیں گے, ہماری عورتیں کہاں رہیں گی؟ کہ آپ کی خواتین نہیں ہیں ہماری خواتین کے ساتھ دوسرے گھر میں, آپ کے مرد رہیں گے ہمارے مردوں کے ساتھ ایک گھر میں. اچھا, ہمارے یہاں سنجے خانے بچوں خانہ نہیں ہے, ہماری عورتیں جنگل میں جاتی ہیں. جنگل میں آپ کی عورتیں جنگل میں جا سکتی ہیں. تو امیر صاحب نے کہا یہ جو صحن ہے تیرا صحن, یہ صحن میں ہم گڑا کریں گے, تو 2 لکڑیاں رکھ دیں گے, ٹاٹ سے گھیر دیں گے, جیسے اجتماع میں چلتا ہے بیت الخلا ہوتا ہے اجتماع میں, ایسے بنا دیں گے اور ٹاٹ سے گھیر دیں گے ہم, تاکہ ہماری عورتوں سے ساری ہو جا کر کے. ایسا کریں گے, یہ ایسا کریں گے. لیکن